نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة الشورى بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفاع حدیث کے حوالے سے ہمارے اس چینل کو آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس چینل کا جو سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ دفاع عن السنہ ہے، سنت کا دفاع ہے، اور اس حوالے سے الحمدللہ مختلف قسم کے مختلف موضوعات کے اوپر ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلپ پیش کرتے ہیں کہ جس کے حوالے سے نئے جتنے بھی ابھرتے ہوئے فتنے ہیں، جو اہل السنہ کے خلاف جو فتنے اٹھتے ہیں، جو انکار حدیث کے فتنے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ملحدوں کے فتنے جو ہیں، اور مختلف جو اس جو ہے وہ دین اسلام کے اندر جو نئے نظریات بدعتی لوگوں کے اور اس طرح سے مشرکوں کے جتنے بھی نظریات ہیں، ہم مختلف قسم کے جو ہے وہ پروگرامز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وباللہ توفیق وما توفیقی الا باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو الحمدللہ آج کے پروگرام بھی ہمارا اسی ایک نوعیت سے ہے کہ جاوید احمد غامدی جو کہ ایک بڑے چھپے ہوئے منکر حدیث ہیں، اور انہوں نے حدیث کی اصطلاحات پر ایسا کام کیا کہ ان کی پوری کوشش تھی، انہوں نے عرق ریزی کے ساتھ یہ کام کیا کہ حدیث کی اصطلاحات کو تبدیل کر دیں، لیکن یہ مثال یہاں پر صادر آتی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تبیین، اس کا خلاصہ، اس کے احکامات کی تفصیلات کا مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے کتاب اور سنت کی حفاظت کی ذمہ داری تو لی ہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایسی رحمت کر دی کہ جس زبان میں کتاب اور سنت نازل ہوئے ہیں اس زبان کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی باقی رکھا ہے، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خاص نظر کرم کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور الحمدللہ جو عربی دان ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی جو کہ ایک چھپے ہوئے منکر حدیث ہے، جس طرح سے جو ہے وہ محمد علی مرزا، اسحاق جھالوالی، محمد شیخ اور اس قسم کے جو متحرک منکر حدیث ہے کہ جنہوں نے مختلف قسم کے چولے پہنے ہوئے ہیں اپنے سروں پر اور اپنے پیروں کے اندر، مختلف قسم کی جو ہے وہ تعویلات اور مختلف قسم کی جو ہے وہ ہیلوں سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، لیکن حقیقت کے اندر جمہور علماء کے نزدیک جو راسخون فی العلم ہیں ان کے نزدیک جو ہے یہ سارے لوگ جو ہے وہ انکار حدیث کے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پارٹ ادا کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب نے تفسیری حوالے سے بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، اصول مبادی پر تحقیق کی نظر ہماری اس کتاب کے اندر ہم نے اس کے اوپر تفصیلی بات کی ہے، اور اگر آپ ان کی کتاب اصول مبادی پڑھیں تو اس میں انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر سورہ شورا کے اندر ہے، اور سورہ نمبر 42 ہے اور آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ یہ جس نے کتاب اتارا حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہاں پر جو میزان جو ہے، جو ترازو ہے، یہ صرف قرآن مجید ہی ہے، یعنی ان کی تفصیلی نکات میں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کو میزان قرار دیا تو وہ صرف قرآن ہے، جبکہ دیگر مفسرین کیا قرآن مجید خود اس بات کی تائید نہیں کرتا۔ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے وہ عربی زبان کے اندر بھی کمزور تھے، انہوں نے عربی زبان کے اندر بھی کئی جگہوں پر جو ہے وہ ڈگمگائے ہیں، اور انہوں نے جو ہے حدیث کے حوالے سے تو خیر یہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا کہ بندہ جو ہے وہ ان کو کیا کہے سوائے اس بات سے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غامدی صاحب کی جو ہے وہ تحریروں سے اور ان کی نظریات اور افکار کی اور ان کی سوچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جس نے کتاب کو اتارا حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ۔ عربی کے اندر واو قسمیہ کے طور پر بھی آتا ہے، عربی کے اندر واو جو ہے مغیرات کے لیے بھی آتا ہے، عربی کے اندر واو تفسیری بھی آتا ہے، اہل علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں جو عربی گرامر سے واقف ہے۔ تو غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر واو تفسیری ہے کہ یہاں پر کتاب کو ہی میزان کہا گیا ہے، اور غامدی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میزان، قرآن کے علاوہ میزان کوئی اور چیز نہیں ہے، کسی اور کتاب کو میزان نہیں کہا گیا۔ اور وما یدریک لعل الساعۃ قریب،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب قریب ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ میزان سے مراد جو ہے وہ یہ قرآن ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 کے اندر جو ہے آیت نمبر جو ہے 25 کے اندر اللہ پاک نے یہ واضح فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، لقد اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا رسولنا ہمارے رسولوں کو. را کے اوپر جب فتح و زبر ہو، رسولنا تو ایک رسول، رسولنا را کے اوپر جب پیش ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع ہے رسولوں کی. یقیناً ہم نے رسول بھیجے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وانزلنا اور اتارا معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب، والمیزان اور میزان کو اتارا، لیقوم الناس بالقسط فرمایا کہ تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں انصاف کے ساتھ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ذکر کیا کہ تمام نبی جو ہے ہم نے تمام ہمارے رسولوں کو کتاب عطا کی اور میزان عطا کیا ہے. یہاں پر کتاب سے مراد جو ہے وہ احکام ہے. الکتاب معنی جو ہے کتاب کا جو ہے والحکم والفرائض ہوتے ہیں کہ احکامات اور فرائض، کیونکہ ہر نبی کے اوپر جو ہے وہ بین الدفتین جو ہے وہ کتاب نازل نہیں کی گئی، جیسے کہ مستقل کتاب ہے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہر نبی پر یہ نازل نہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے رسولوں پر جو ہے وہ کتاب نازل کی ہے اور میزان. تو پتہ چلا کہ ہر رسول کے اوپر کتاب، احکامات اور فرائض نازل ہوئے، چاہے وہ بھلے کتاب کی صورت کے اندر نہ ہو، لیکن یہ کہ وحی خفی کے ذریعے ہر نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی اتار کر جو ہے ان کو احکامات جاری کیے ان پر، اور میزان بھی ہم نے دیا ان کو. تو پتہ چلا کہ ہر نبی کے ساتھ میزان آیا ہے. تو لہٰذا میزان صرف قرآن مجید کو نہیں کہتے، بلکہ میزان کتاب کی صفت ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرے گا اس کی صفت ہوگی میزان. لہٰذا غامدی صاحب جو ہے وہ تفسیری حوالے سے بھی کمزور ہے، تفسیری حوالے سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بس اپنی سوچ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تھنکنگ جو ہے وہ امت کے اندر ڈال دیں، جبکہ بات یہ کہ تفسیری حوالے سے بھی ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فہم سمجھنا ہو، نبی پاک کی اگر حدیث کو سمجھنا ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فہم کے ساتھ سمجھا جائے. یہ مختصر سی گفتگو کے اندر آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ غامدی صاحب حدیثوں کے معاملے میں تو انہوں نے جو ہے وہ ہیرا پھیری کے شکار ہوئے ہیں. اسی طرح سے عربی زبان کے اندر بھی یہ ہوتے رہتے ہیں، اور تفسیری معاملات کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی انہوں نے سنگین غلطی کی اور فاش غلطی کر دی. لہٰذا عزیزان قدر کوئی مفسرین، کسی بھی مفسر کا یہ قول نہیں ہے، کوئی مفسر یہ نہیں کہتا کہ میزان صرف قرآن ہے، بلکہ جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی آسمان سے وہ میزان ہی ہوتی ہے، وہ بھی میزان ہوتی ہے. لفظ میزان صفت کے لیے ہے، اور وہ جو قرآن مجید کی جو آیت کے اندر ہم نے میزان کتاب کے ساتھ پڑھا جو قرآن کے لیے بیان کیا گیا، وہاں پر وہ واو جو ہے وہ تفسیری نہیں ہے، وہاں پر مغیرت کے لیے کہ اللہ پاک نے کتاب بھی نازل کی اور اس کے ساتھ میزان بھی نازل کیا، کیونکہ کتاب کا کام یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان ترازو کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر دے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان چند باتوں پر اکتفا ہے. اللہ تعالیٰ امت کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.